زبردست قسم کے یوٹیوبر ہیں شام ادریس اور ان کی بیگم فروگی کوئین، اور اچھا کانٹینٹ یہ لے کر آتے ہیں. ان کی عوام میں پکڑ بھی ہے، جو یوتھ ہے، جو نوجوان طبقہ ہے، ان کے لیے اچھی ویڈیوز بناتے ہیں. بڑی زبردست ویڈیوز ہوتی ہیں، ہیومرز کے اندر کافی اچھا ہوتا ہے. اب ان کے حوالے سے خبر آئی ہے کہ جناب دونوں نے اپنی راہیں جدا کر لی. کافی عرصے سے یہ ریومرز تو تھیں. ایک مہینے پہلے ایک ویڈیو بھی ڈالی گئی شام ادریس کی جانب سے کہ جناب وہ اپنا اینیورسری سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اپنی بیگم کے ساتھ اینیورسری سیلیبریٹ کر رہے ہیں. لیکن ایک مہینے کے اندر ایسا کیا ہوا کہ جناب ان دونوں نے باقاعدہ طور پر اس بات کا اعلان کیا کہ دونوں ایک دوسرے سے راہیں جدا کر رہے ہیں. اور جو وجوہات نکل کر سامنے آئی ہیں، ان دونوں نے کیوں ایک دوسرے کو چھوڑا، ایسا کیا معاملہ ہوا، ریسٹورنٹ کے اندر کیا ہوا تھا، کیا چیزیں ہوئی تھیں کہ انہوں نے ان پر اتنے سنگین قسم کے الزامات لگایا، اور جب یہ چیز نکل کر آئی تو لوگوں نے کس طرح سے ان کو القابات سے نوازا ہے. آپ سوچیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ ود سلمان مرزا. جناب میں امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے، صحت مند ہوں گے، تندرست ہوں گے، اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے. ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے میں آپ سبھی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جناب یوٹیوبر ہیں میاں بیوی اور پاکستانی ہے، لیکن ایک طویل عرصے سے پاکستان میں نہیں رہ رہے ہیں. بیچ میں بھی پاکستان آئے بھی تھے، ان کے ساتھ ایک واقعہ بھی ہوا تھا. لیکن اکثر اور بیشتر یہ مزاحیہ ویڈیوز بناتے ہیں، اور جو نوجوان طبقہ ہے، جو یوتھ ہے، ان میں ان کی کافی زیادہ زبردست قسم کی پکڑ ہے. لوگ کافی زیادہ ان کے کانٹینٹ کو پسند کرتے ہیں. آپ سب نے دیکھا ہوگا شام ادریس اور ان کی بیگم ہے فروگی کوئین. ان کے نام سے جناب یہ بڑے زبردست قسم کا کانٹینٹ لے کر آتے ہیں. آل دو یہ تنازعات کا شکار رہتے ہیں. جب پاکستان آئے تب بھی تنازع کا شکار ہے. انگلینڈ میں بھی ایک ریسٹورنٹ کے اندر ہی تنازع کا شکار ہو گئے تھے، اور بہت بری طریقے سے تنازع کا شکار ہو گئے تھے. سارے معاملے کو جس طرح سے رپورٹ کیا تھا وہ انتہائی بدترین تھا، اور وہ پاکستانی ہو کر پاکستانیوں کی بدنامی کا یہ سبب بن رہے تھے. لیکن جناب ان کے حوالے سے یہ خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے. دونوں نے 2018 کے نومبر میں شادی کی تھی، اور دونوں کی دو خوبصورت سی بیٹیاں ہیں، دو اچھی خوبصورت سی بیٹیاں ہیں. لیکن جناب کافی عرصے سے یہ خبریں گردش کر رہی تھیں، یہ خبریں چل رہی تھیں، یہ سنوائی ہو رہی تھی، یہ باتیں چل رہی تھیں، یہ افواہیں پھیل رہی تھی کہ دونوں کے درمیان علیحدگی ہو گئی ہے. یعنی شام ادریس اور ان کی بیگم فروگی کوئین کے درمیان علیحدگی ہو گئی ہے. اور علیحدگی کی وجہ کیا ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. لیکن اب سے کچھ دیر پہلے شام ادریس نے اپنے انسٹاگرام پر ایک پوسٹ شیئر کی ہے. اس پوسٹ کے اندر انہوں نے تمام چیزیں بتائی ہیں. انہوں نے اس بات کا قبول کیا ہے، اعتراف کیا ہے کہ وہ اور ان کی وائف کچھ عرصے کے لیے علیحدہ ہو رہے ہیں. دونوں کے راستے جدا ہو رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے سے سیپریٹ ہو رہے ہیں. لیکن اس کا کسی بھی طریقے سے ربل سے، ہم سے، شام ادریس سے، ان کی بیگم سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو آپ ہماری پرائیویسی کی قدر کیجیے. جناب یہ معاملہ ہے کیا، اس پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں. جناب دونوں نے 2018 کے نومبر میں شادی کی تھی. دونوں کافی عرصے سے تنازعات کا شکار رہتے. تنازع کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. میں پرسنلی ان کے کانٹینٹ کو بہت پسند کرتا ہوں، لیکن ایز اے ہیومن جس طریقے سے یہ اپروچ کرتے ہیں اپنے آپ کی مقبولیت کے لیے، اپنے آپ کو فیمس کرنے کے لیے، لوگوں میں جگہ بنانے کے لیے، وائرل ہونے کے لیے، وہ نامناسب ہوتا ہے. کچھ عرصے پہلے ہوا کیا، جناب یہ ایک ریسٹورنٹ میں گئے تھے. اس وقت کرونا جو ہے نا وہ کافی زیادہ اپنے پیک پہ تھا، لیکن کرونا تقریباً ختم ہو رہا تھا. تو اس کے بعد ریسٹورنٹس وغیرہ کھل رہے تھے، لیکن ایس او پیز کے ساتھ کھل رہے تھے. آپ نے سوشل ڈسٹینسنگ رکھنی ہے، آپ نے ڈسٹینس میں ہو کر بیٹھنا ہے، آپ نے زیادہ گیدرنگ نہیں کرنی ہے، آپ نے ہال کے اندر کھانا نہیں کھانا ہے، اوپن ایئر میں کھانا کھانا ہے. یہ تمام آپ کو یاد ہوگا 2021 کے سٹارٹ میں یا مڈ میں اس طرح کے واقعات کافی زیادہ ہو رہے تھے کہ جناب ریسٹورنٹس تو کھل رہے ہیں، لیکن آپ نے ایس او پی کو مد نظر رکھنا ہے. جناب یہ اپنی فیملی کے ساتھ ایک ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں. وہاں پر جا کے یہ پرزور مطالبہ کرتے ہیں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اگر فیملی زیادہ ہوتی ہے تو کہتے ہیں جناب 2 ٹیبلیں آپس میں ملا دی جائیں اور ہم ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیں. انہوں نے ویٹر کو بلایا اور کہا کہ جناب ہم نے یہاں پر بکنگ کرائی ہے، آپ ایک کام کریں 2 ٹیبلز کو ملا دیں، ہم یہاں پر ہلہ گلا ایک انجوائمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کھانا کھانا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے لیے یہ ارینجمنٹ کر دیں. ویٹر نے کہا جناب میں یہ نہیں کر سکتا کیونکہ ہماری ایس او پیز ہیں، ہمارے رولز ہیں، اور میں اس چیزوں کو نہیں کر سکتا. یہ واقعہ ہوا اور ہو کے ختم ہو گیا. لیکن اس واقعے کی ویڈیو ڈالی گئی شام ادریس کی بیگم کی جانب سے، اور انہوں نے اس سارے معاملے کو یقین جانیے اسلامو فوبیا قرار دیا. انہوں نے کہا کہ جناب چونکہ میں حجاب پہنتی ہوں، میں عبایا پہنتی ہوں، اس وجہ سے میرے ساتھ یہ دوغلا رویہ اپنایا گیا، میرے ساتھ یہ متعصبانہ رویہ اپنایا گیا. اور جب انہوں نے اس کی ویڈیو لگائی نا تو دلچسپ بات یہ تھی کہ جب یہ لوگ بات کر رہے تھے تو وہ سنائی دے رہا تھا، لیکن جب ویٹر جواب دے رہا تھا تو وہاں پہ انہوں نے میوزک لگا دیا تھا. وہاں پہ میوزک چل رہا تھا. کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ ویٹر ان سے بدتمیزی کر رہا ہے یا ویٹر ان سے عاجزانہ طور پر معذرت کر رہا ہے. یہ اس طرح کے لوگ ہیں کہ وہ جو ریسٹورنٹ تھا وہ پاکستانی کا تھا
اور 30 سال سے وہاں پر یہ ریسٹورنٹ چلا رہے تھے. جب انہوں نے اپنی یہ جو ویڈیو بنائی تھی یہ اپنے ہی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ڈالی تو آپ یقین جانیے اتنی ان کو گالیاں پڑی ہیں اور نہ صرف مسلمانوں کی جانب سے, پاکستانیوں کی جانب سے, بلکہ انگریزوں, گوروں کی جانب سے ان کو گالیاں پڑی اور کہا گیا کہ جناب آپ جن پر الزام لگا رہے ہیں نا, ہم خود ان کے ریسٹورنٹ میں جا کے کھانا کھاتے ہیں. ایک طویل عرصے سے وہاں پر یہ سارا معاملہ چل رہا ہے اور کسی نے کبھی کوئی شکایت نہیں کی ہے. آپ نے اپنی مقبولیت کے لیے, صرف وائرل ہونے کے لیے, مظلومیت کا کارڈ کھیلنے کے لیے, اسلاموفوبیا والا معاملہ کرنے کے لیے, پاکستانیت والا کارڈ کھیلنے کے لیے آپ نے ایک پاکستانی پر ہی جو 30 سال سے وہاں پر کاروبار کرا اور بڑے عزت دارانہ طریقے سے کاروبار کرا, اس پر آپ نے اس طرح کا بیہودہ قسم کا الزام لگا دیا. پھر جناب یہ کچھ عرصے پہلے پاکستان بھی آتے ہیں, یہاں پر آگے بھی ایک طوفان بدتمیزی بپا ہوتا ہے, ایک بدتمیزی قسم کا ماحول کریٹ ہوتا ہے. اب جناب یہ جو سارا معاملہ ہوا ہے نا, جب انہوں نے یہ تمام چیزیں لگایا, اب یقین جانیے لوگ اس بارے میں کیا کامنٹ کر رہے ہیں. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا اب کانٹینٹ تو بکتا ہے نہیں, جو بھی یہ کانٹینٹ کرتے ہیں ظاہر سی بات ہے ادھر سے چرایا, ادھر سے چرایا, ادھر سے چرایا, ادھر سے چرایا, اور پھر اب وہ کانٹینٹ میں اتنی کوئی مزاحیہ چیز ہوتی بھی نہیں ہے, ہیومر اتنا خاص ہوتا بھی نہیں ہے, اتنا زیادہ سٹائر ہوتا بھی نہیں ہے. اب یہ اپنے آپ کو مقبولیت کے لیے ایک نیا شوشہ انہوں نے چھوڑا ہے, اپنے آپ کو ایک طریقے سے دوبارہ سے عوام میں رجسٹر کرنے کے لیے, سرائیت کرنے کے لیے انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا. یا تو آپ ساتھ ہیں یا پھر علیحدگی میں ہیں, اور اگر آپ نے سپریشن کی ہے تو اس میں عوام کو بتانے کی ضرورت کیا ہے. جب عوام کو آپ نے بتایا ہے تو پھر آپ اس کی وجوہات بھی بتائیں. جب آپ وجوہات نہیں بتا رہے تو یہ کیوں بتا رہے ہیں کہ آپ نے فی الوقت کچھ عرصے کے لیے دونوں نے ایک دوسرے کو سیپریٹ کر دیا ہے. یہ کیا وجوہات ہیں؟ یہ صرف اور صرف آپ سمجھ لیں ایک ٹیکٹک ہے. اس سے پہلے ان کی جتنے واقعات ہوتے ہیں نا, یقین جانیے میں انسان کی شخصیت کو دیکھ کے اس کے بارے میں رائے کریٹ نہیں کرتا, اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کسی کے بارے میں ججمنٹ دے وہ صحیح بات نہیں ہوتی ہے. لیکن جس طرح سے انہوں نے اس ریسٹورنٹ کے مالک کے ساتھ کیا تھا, جو پاکستانی بھی ہے, ایک مسلم بھی ہے, جب یہ ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کر سکتے ہیں تو سوچئے کہ آگے جا کے اور کیا کچھ کر سکتے ہیں. اور جس طرح کا کارڈ انہوں نے کھیلا, جس طرح کی مظلومیت کا ایک آپ سمجھ لیں مظلومیت کا ایک پرچار جو انہوں نے کیا ہے, اس سے ان کی اصل حقیقت کا اندازہ ہوتا ہے. لیکن اب جناب یہ انہوں نے خبر دی ہے, شام ادریس نے خود اس بات کو ایکسپٹ کیا ہے کہ وہ اور ان کی بیگم اب الگ ہو گئے ہیں. ان کی 2 بچیاں ہیں, 2018 کے نومبر میں ان کی شادی ہوئی تھی, اور جن وجوہات کی بنا پر یہ الگ ہوئے ہیں یہ فی الحال وہ ابھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہ رہے یا نہیں بتانا چاہ رہے. تو جناب اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی اور آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. لیکن جناب جانے سے پہلے گزارش ضرور ہے, اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل, میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, بیل آئیکن ضرور دبائیں. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.